ٹاپ سٹوری ہے کل کی وہ دھماکے دار پریس کانفرنس جس میں جو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے تناظر میں پاک فوج نے ایک بار پھر دو ٹوک اور غیر معمولی موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کی کل اور واضح کیا کہ پاکستان کو درپیش سب سے بڑا اور سنگین خطرہ اس وقت دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کسی ایک ادارے کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مشترکہ جنگ ہے۔ ایبسولوٹلی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس ہونے والے دہشت گردی کے 80% جو واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پیش آئے اور اس کی بنیادی وجہ وہاں پر دہشت گرد عناصر کے لیے سازگار سیاسی ماحول کی موجودگی بھی ہے۔ اور ہی آلسو مینشنڈ کہ بعض حلقوں کی جانب سے سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے جس سے دہشت گردی کو پنپنے کا پھر ایک چانس مل جاتا ہے۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک تاریخی اور فیصلہ کن سال ثابت ہوا جس کے دوران انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں غیر معمولی شدت دیکھی گئی۔ تاہم اس کے باوجود ملک بھر میں 27 خودکش حملے ہوئے جو خطرے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کہ بھارت اور افغانستان کا کردار، اس پہ انہوں نے سخت موقف اختیار کیسا دیا؟ بالکل، افغانستان نے ٹی ٹی پی کو منظم ہونے کا موقع دیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ بھارت کو مارکہ حق میں منہ کی کھانا پڑی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بھی کہا کہ اگر دہشت گردی کے اس خطرے پر توجہ نہ دی گئی تو ریاست کو درپیش چیلنجز مزید جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ بات کریں کہ بنیان مرصوص کا خود بھی ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، آئی تھنک وی سپوز ٹو مینشن دیٹ، وہ یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعاون میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے فضائی سربراہان کی یہ ملاقات ہوئی ہے and the central discussion was about JF-17 Thunder jets. اس کی ممکنہ خریداری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اسلام آباد میں ہوئی یہ اہم ملاقات، اس میں صرف طیاروں کی خریداری نہیں بلکہ تربیت، استعداد کار میں اضافہ، ایئر اسپیس تعاون اور تکنیکی ہم آہنگی جیسے پہلو بھی زیر غور آئے ہیں۔ بالکل، اچھا، JF-17 تھنڈر میں سنجیدہ دلچسپی بنگلہ دیش نے دکھائی ہے اور خاص طور پر یہ جو بنیان مرصوب مارکہ حق کے بعد کی ہم سچویشن اگر دیکھیں تو JF-17 تھنڈرز کو سینٹرل اٹینشن ملی ہے اکراس دا ورلڈ، اور جتنی بھی ایگزیبیشن ہو رہی ہیں، جتنی بھی ایئر ٹریننگز ہو رہی ہیں، ایئر شوز ہو رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل JF-17 تھنڈرز کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے۔ اور اب کل جو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہم نے یہ میٹنگ دیکھی اس میں بھی JF-17 تھنڈرز کا ذکر رہا۔ مین وائل خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اتنے آرڈرز آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اگلے 6 مہینے کے بعد IMF کو خیر بات کہنا پڑا۔ دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ۔ تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اینڈ یس، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بڑا اہم بیان دیا ہے، بٹ اسٹارٹنگ ود دس فرسٹ، بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ نہ صرف ٹریننگ کریں بلکہ دیگر چیزوں میں بھی ہماری معاونت کریں۔ JF-17 پہ بات ہو رہی ہے، اینڈ دین خواجہ آصف از چپنگ ان ایز ویل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے آرڈرز آ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ مے بی ویل سے بائے بائے ٹو IMF. ویل آئی ڈونٹ نو کہ اٹس ریلیٹیبل اور ناٹ، بٹ اور مے بی اٹ از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، مے بی، بٹ ناؤ اوور ٹو یو سر، واٹ ڈو یو تھنک؟ شکریہ سعدیہ اور فیصل، آپ نے انوائٹ کیا، اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دنیا ڈیفینیٹلی یہاں تک تو کنفرم ہے کہ دنیا بہت انٹرسٹ لے رہی ہے، اور بہت زیادہ ملک خاص طور پہ ایئر فورسز جو ہیں وہ JF-17 تھنڈر اور باقی بہت سارا جو پاکستان کے اور پاک فضائیہ نے جو پرفارمنس دکھائی ہے جن ایریاز میں، جس کے اندر ڈرونز بھی شامل ہے، اوبیسلی سائبر کمانڈ بھی شامل ہے، ہمارا نیٹ ورکنگ شامل ہے، اس میں دنیا ڈیفینیٹلی دلچسپی لے رہی ہے۔ اور ملٹری ہارڈ ویئر دیکھتے وقت دیکھیے دنیا 2-3 چیزوں کا بہت دھیان رکھتی ہے۔ 3 موسٹ امپورٹنٹ جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ اس اکوپمنٹ کی، اور اس صورت میں کیونکہ JF-17 تھنڈر کی بات کر رہے ہیں تو فائٹر جہاز کی پرفارمنس کیا ہے، یہ وہ جہاز کیسا ہے، جو کہ اس کی اپنی انڈیویجول پرفارمنس ہوتی ہے، اس کا انجن کیسا ہے، ایویونکس کیسی ہے، ویپن کیسے ہیں، یہ نمبر 1 چیز ہوتی ہے۔ نمبر 2 چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اکنامکلی کاسٹ افیکٹو ہے کسی ملک کے لیے، یعنی کہ وہ وائبل ہے کہ وہ کتنے جہاز خرید پائیں گے ورسز امریکن ورسز چائنیز ورسز رشین، کوئی بھی ایئر فورس اس طرح ایویلویٹ کرتی ہے وہ اکنامکلی کتنا وائبل ہے۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ جس کو رائڈر کلاس کہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر شاید وہ آگے نہیں چلتے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمبیٹ پرفارمنس کیسی ہے، یعنی کہ اگر اس نے کوئی بیٹل ٹیسٹ ہوا ہے، یہ ویپن اس نے کبھی فائر کیا ہے ریئل وار میں اور ریئل سینیریو میں یا ایسکلیشن میں،
تو یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے اوور آل کریڈیبلٹی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس ملک نے اگر ریلائبلٹی, اسپیئر پارٹس, مینٹیننس اور سپورٹ کی وجہ سے وہ ملک ریلائبل ہے. ہم خود سفر کرتے رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں کے, ایک طرف ہمیں F-86 60s میں ملے, F-104 ملے, B-57 ملے, لیکن بعد میں 65 وار میں بھی 71 میں بھی ہم پر پابندیاں لگا دی گئی. 79 میں ہمیں F-16 دیے گئے, 89 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو پھر ہمارے پہ F-16 کی پابندیاں لگا دی گئیں. $658 ملین ہم نے اس وقت دیے ہوئے تھے امریکہ کو, وہ بھی روک لیے گئے. اس کے بدلے میں ہمیں گندم آفر کی گئی. تو یہ کریڈیبلٹی ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ ملک کریڈیبل ہے. تو الحمدللہ پاکستان کیونکہ پولیٹیکلی اس طرح الائنمنٹ نہیں کرتا یا اس طرح سینکشنز کا کوئی تھریٹ کسی ملک نہیں ہوتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے JF-17 تھنڈر, ابھی نہیں. 2019 میں بھی جب فروری میں ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا تو یہ F-16 کے ساتھ یہ جہاز بھی شامل تھا اس کامبیٹ کے اندر. تو دنیا نے دیکھا کہ اس جہاز کی پرفارمنس, خاص طور پر جب ہم نے ابھی S-400 جو میزائل تھا انڈیا کا, اس کا نشانہ اسی جہاز نے بنایا. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی چوائس رہتی نہیں ہے. نمبر 1 یہ بہت پوٹنٹ جہاز ہے اپنی بریکٹ کے اندر, دوسرا کاسٹ افیکٹو ہے, تیسرا ریلائبل ہے, اور پھر بیٹل ٹیسٹڈ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ الحمدللہ ہمیں اچھی خبریں آتی رہنی چاہیے. اور بہت سے ملک, ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے, کہ بہت سارے ملک اس وقت بڑا دلچسپی کینلی لے رہے ہیں کہ ہم JF-17 تھنڈر کی نہ صرف پرفارمنس ایویلویٹ کریں, لیکن ان وجوہات کی جو میں نے پہلے عرض کیا اس کی وجہ سے انڈکٹ کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اپنی ایئر فورسز میں. آل رائٹ, مجھے DGI کی پریسر کی جانب آنا ہے اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے, تو پھر وہ جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں, کیا ہم سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہے؟ اینڈ یس, کل کی جو اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیجیے گا, کل کی جو پریسر تھی اس میں ایک دفعہ پھر سے بہت واضح میسج, اور وہ واضح میسج یہ کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. ہم ایک ادارہ ہیں, ہم ایک آرگنائزیشن ہے جو ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے, اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. ہم اپنے شو میں اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا بات کا کوئی راستہ ہے. سو what do you think, what kind of message that was? جہاں تک خواجہ آصف کی ہے, وہ تو ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن میں شاید میرے پاس اتنی اورینٹیشن یا پکچر نہیں ہو جتنی ان کے پاس کلیئرٹی ہے. شاید وہ اس لیے بہتر لوگوں کو بتا پا سکتے ہیں یا اچھی خبر دینے کی پوزیشن میں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا, دیکھیے بنیادی طور پر مسلح افواج جو ہوتی ہیں, میں اکثر بات کرتا ہوں چینلز پر کہ ہم تو ایک ویپن یا ٹول یا انسٹرومنٹ آف پالیسی ہوتے ہیں قوم کے ہاتھ میں. جو جسم ہوتا ہے جو ویپن چلانے والا, وہ تو قوم ہوتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں سارے دوستوں سے کہ ہم جتنا ہمارا جسم یونائٹڈ ہوگا اتنے ہی ویپن کارگر ہوگا یا کارگر افیکٹو ہوگا. جب آپ نے کہا کہ یہ جو بات چیت ہے, بنیادی طور پر انہوں نے 2 باتیں کل کہی ہیں. جو انہوں نے کہا کہ ہم ملٹری آرگنائزیشن ہیں ایک, اور ہمارا ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی جو ڈیفنس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ہم پر obligatory ہوتا ہے ٹو فالو ٹارگیٹس جو ملٹری کے سیٹ کیے جائیں. اس کے اندر 2 امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں. اپارٹ فرام پولیٹیکل ایلیمنٹ, وہ تو ظاہر ہے کوئی پولیٹیشین میری جگہ بہتر جواب دے سکیں گے کہ کیوں انریسٹ ہے, یہ کیوں ڈسکنیکٹ ہے, یہ کیوں لیک آف کمیونیکیشن ہے. لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں جو پازیٹیو تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک انہوں نے اپنی کیپیسٹی دکھائی ہے یا بتائی ہے, جو کہ الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے, جو ہم نے پہلے بھی افغانستان کے خلاف سٹرائک کی تھی, بڑی میئرڈ تھیں اور بڑی ویل کیلکولیٹڈ تھیں. لیکن انہوں نے کل اپنا ایک کیپیبلٹی بتائی ہے, اور دوسرا انہوں نے ایک ریزالو بتایا ہے, جس کا مطلب انہوں نے کہا کہ چاہے جتنے لوگ بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں, ہندوستان کی بھی میڈیا بھی آ جائے مل کر, اور ہمارے 2 فرنٹ بھی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے شوق پورے کر لیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک کنوکشن ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں ملٹری کوئی بھی سنگل ایسٹ جو ہے جیسے کیپیبلٹی ہے اس پر آپریٹ نہیں کرتی, اس کے لیے حوصلہ بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کے ویورز کو بہت دور نہیں جاتے, ریفریش کر دیتے ہیں, ہندوستان کی ایئر فورس ہم سے 3 گنا بڑی ایئر فورس ہے, لیکن آیا صرف کیپیبلٹی پہ وہ کر پائے جو ان کی قوم توقع کر رہی تھی مئی 25 کے اندر, وہ نہیں کر پائے, کیونکہ جو مسنگ لنک تھا وہ حوصلے والا تھا. جو ریزالو ہوتا ہے, جو ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے, وہ آپ نے امپلائمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ابھی بھی طالبان کے خلاف ہمارے جو ایکشن پچھلی دفعہ لیے گئے تھے وہ بہت ویل کیلکولیٹڈ تھے. میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں, تقریباً اگر 100 ٹارگٹ ڈسکس کیا گیا تھا, جو پروپوز کیا گیا تھا ٹو بی ٹیکن آؤٹ, وہ 5 یا 10% اپروو ہوئے تھے صرف اس میں سے فار ایکچوئل ایکشن. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ویل میئرڈ کر رہے تھے, ویل کیلکولیٹ کر رہے تھے, اور ریسٹرین کر رہے تھے. اور ریسٹرین کیوں کر رہے تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ گڈ ول نہ خراب کرے, کیونکہ اتنے زیادہ جو ہمارے احسانات ہیں افغان لوگوں پر,
تو افغانستان کے لوگوں کو ہم ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم میسج صرف ان کی طالبان یا ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو دینا چاہتے تھے کہ ہم آپ کو ریچ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں آپ کی لوکیشن بھی پتہ ہے, ہم آپ کو ٹارگٹ پریسائزلی بھی کریں گے, پھر لیٹ گو بھی کر دیں گے آپ کو, اور چھوڑ بھی دیا تھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. خالد صاحب, ایٹ دس ویری مومنٹ میں ایک سپلیمنٹری کویسچن آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی کہ ہم ریسٹورینٹ شو کر رہے تھے, اور ہم نے یہ ریسٹورینٹ صرف آج نہیں دکھایا دنیا کو, یہ ہم نے تو صرف ریٹارٹ میں بھی, آپ کو یاد ہوگا جب ان کے ہم نے کون کون سے ہائی ڈگنیٹریز تھے ملٹری کے جو وہاں موجود تھے, اور ہم نے نشانہ نہیں بنایا, سائڈ میں ہم نے پے لوڈ جو ہے اس کو آف لوڈ کیا تھا. سو 2025 کا سال ہم نے ریسٹورینٹ شو کیا, ہم جو کر سکتے تھے, جسٹ بیکاز پڑوسی ملک ہے, برادر اسلامی ملک ہے, اینڈ وی ہیو بن دی ایلڈر بردرس آل اوور دس ایرا. بٹ جتنی فائری کل کی پریس کانفرنس تھی DGISPR کی, ڈو یو تھنک پاکستان is now in the mood of مزید ریسٹرینٹ, کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اتنے خود کش دھماکے اتنے, اور یہ تو خالد صاحب وہ ہے جو ہو جاتے ہیں پیٹھ پیچھے, ہمیں نہیں پتا کہ کتنی ساری پلاننگز ہیں جو کہ ہماری سروسز, سیکرٹ سروسز بسٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ تو لوگوں کے سامنے آتی ہی نہیں ہیں. تو کیا 2026 کا سال ریسٹرینٹ کا سال ہوگا, یا پھر جیسے کہ ٹون سے, گفتگو سے DGISPR کی لگ رہا ہے کہ انف از انف, سو دس ایئر ول بی انف از انف, لیٹ اس پٹ ناٹ اونلی آر ہاؤس ان آرڈر, اور اگر دوسروں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے ہاؤس آرڈر کرنے کے بھی خاطر خواہ تسلی بخش مرمت والا کام کیا جاتا ہے. یہ اپنی بات میں وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بھارت اور افغانستان دونوں مل کے آ جائیں تو آ جائیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. جی فیصل, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور وہ اس لیے اچھا ہے کہ یہ بڑی تھن لائن اور بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملٹری کے لیے. اب میں اکثر ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور یا اسٹریٹجی یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ دیکھیے, ہمارا بائی ڈیزائن یا بائی چوائس ہم نہیں چاہیں گے ٹو پرونگ یا ٹو فرنٹ پہ بارڈر کھولنا. ایک طرف ہمیں ایسٹرن سائڈ سے کمفرٹیبل نہیں ہے, ویسٹرن بائی چوائس اگر ہم کریں گے تو اس کی چیلنجز ہیں, کچھ آبلیگیشنز ہیں, اور چیلنجز آبلیگیشن میں فرق بھی ہے. جو ایسٹرن سائڈ پر مئی میں ہوا تھا, دیکھیے وہ 4 دن کا تھا کانفلکٹ, اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ آئے, ہمارے قوم نے ریزالو دکھایا, مسلح افواج نے پرفارمنس دکھائی, ایئر فورس نے 7 جہازوں کو لینڈ نہیں کرنے دیا, واپس جا کر بخیریت. تو ہماری جنگ رکنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جوان تھے اگر کوئی نکلے تھے تو وہ یونٹوں میں چلے گئے, فائٹر پائلٹس جو اپنے اپنے اسکواڈ میں لینڈ کر گئے جا کے, اور بحری جہاز جو تھے ہمارے اپنی کوسٹل انسٹالیشن میں چلے گئے. یہ ایک کنفائنڈ ٹائم لائن تھی, کنفائنڈ پیرامیٹرز تھے, اور کنفائنڈ اس کی آؤٹ کم تھی. لیکن جب ٹیررزم کے خلاف ہم لڑتے ہیں تو نہ کوئی اوپن فائر ہوتا ہے, نہ سیز فائر ہوتا ہے. یعنی آپ کی انیشیٹو ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے, ہائیڈنگ پلیسز اس کے پاس ہوتی ہیں, جگہ کا تعین کہاں اس نے ہٹ کرنا ہے وہ کرتا ہے, سرپرائز ایلیمنٹ اس کے حق میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی انکنونشنل جنگ ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیلیبریشن کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ کھول کے پھر آپ سیز فائر اناؤنس نہیں کر سکتے کہ اچھا جی آج کے بعد ہم نہیں ایک دوسرے کو کریں گے, وہ آل آؤٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوسچن مور فوکسڈ وے, وہ یہ ہے کہ چیلنجز 2026 میں ہمیں ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے بڑی مورل اسینڈنسی اچیو کر لی ہے دنیا کی نظر میں, ترکی کی نظر میں بھی, قطر کی نظر میں بھی, سعودی عرب, چائنا, سب کو پتا ہے کہ ہم نے بڑا اسٹینڈ دکھایا ہے, جیسے پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا. لیکن اب جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا, پچھلے پروگرام جب یہ اسٹرائکس کی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارے جنازے بہت بھاری ہو گئے تھے. میں ایک شاید اگر آپ ریپیٹ نہیں کر رہا تو میں آپ کو ایز اے فائٹر پائلٹ بتا سکتا ہوں کہ جس اسکواڈرن میں کمانڈ کر رہا تھا وہاں ہماری ایک شہادت ہوئی تھی فائٹر پائلٹس کی, ینگ 21 ایئرز اولڈ. سب سے چیلنجنگ میرے پورے کریئر کا وہ وقت تھا جب میں نے اس کا شہید کا جنازہ اس کی والدہ, ایک بہن اور ایک بھائی کے حوالے کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل اور بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے, اتنے لاشیں یا اتنے جنازے ان کو کندھا دینا. تو یہ ہماری جس کو تھریش ہولڈ کہتے ہیں وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم اس کو اتنی الحمدللہ کیپیسٹی کے باوجود اگر ریسٹرین کر رہے ہیں تو وہ دنیا کو باور کروا دیا ہم نے کافی حد تک کہ ہم بڑے پیسفل ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ بارڈر پہلے ہی بند ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کی حکومت کو پولیٹیکلی مینج کرنا, لیکن ملیٹریلی کرنا بھی ہوگا انفارچونیٹ. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی خوشی یا پرائیڈ ہم لیں گے, لیکن اوبلیگیٹری ہوتا ہے تو شاید ہمیں کرنا پڑے 2026 میں. اس سے زیادہ پاور ایک دفعہ ضرور دکھانی پڑے گی شاید. رائٹ. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, کل بھی ہم نے دیکھا کہ DGISPR کے بارے کہ انہوں نے انڈیا کے بارے بات کی اور کلیئرلی ایک دفعہ پھر سے میسج سینڈ کیا. وی آر شور یہ میسج اس لیے سینڈ کیا کیونکہ اکراس دا بارڈر سے مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم یہ بھی لک اپ کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن مزید قریب آتے جائیں گے, ایک وہاں پر ہمیں ایک ایکسٹریمسٹ سینٹیمنٹ اور زیادہ نظر آئے گا, اور پھر ہمیں الیکشنز میں ہیٹریڈ ٹورڈز پاکستان زیادہ نظر آئے گا اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنے کا. لیکن جو یہاں سے جواب دیا گیا کل, اس سے پہلے
پہلے اس طرح کی اگریشن اور اس طرح کی اسٹریٹ لینگویج ہم نے کبھی نہیں سنی. What kind of message does it send out? Does it send out that we are not going to tolerate anything جو ہم پہلے بھی نہیں برداشت کر رہے تھے, بٹ اس سے زیادہ کیا؟ شادیہ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے, انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارا جو مخالف ملک ہے وہ اتنا بڑا ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی, پاپولیشن وائز, ٹریڈ وائز, ڈپلومیٹکلی اس کی زیادہ انفلوئنس رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں, تو یہ انسیکیورٹی اور ہائپ اور ایک وار مانگرنگ کا انوائرمنٹ ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. ہم چھوٹا ملک ہیں, کہیں ان کے اس سینس میں ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے کسی الیکشن کا سلوگن یا مین جو لوگوں کو اٹریکٹ یا بانڈ کرنے کی یا فیئر کریٹ کرنے کی یہ اسٹریٹجی کسی پالیٹکس کی نہیں رہی ہمارے ملک میں الحمدللہ. لیکن وہاں اتنا بڑا ملک ہے, وہاں پہ انسیکیورٹی کی جاتی ہے, جیسے پاکستان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور وہی پولیٹیکل ایجنڈا اس دفعہ آپ نے دیکھا ان کی آرم فورسز نے بھی مئی میں ٹو کیا, جو کہ بیس ٹروتھفلنس پہ نہیں تھا, دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہو گئے, کریڈیبلٹی ان کی فورسز نے بھی لوز کی. وہ بہت ریسٹرین کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنے میں خود, اور لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں اتنا زیادہ انہوں نے ٹو کیا کہ وہ ایک ادھر بھی کریڈیبلٹی ڈومیسٹکلی بھی خراب ہوئی, انٹرنیشنلی بھی خراب ہوئی. وہ الیکشن تو جیت لیتے ہیں, لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ پولیٹیشین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلفشنس سے, سیلف لیسنس سے ہو. سیلف لیس اس لیے ہو کہ جو ریالٹی ہے وہی لوگوں کو دکھائے, بجائے ٹیمپریریلی آپ صرف ووٹنگ یا ایک جیسے الیکٹورل ووٹنگ کے لیے اس کو جیتنے کے لیے صرف ایسی ہائٹ. ابھی بھی آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جب سے وہ کبھی سندور 2 کہتے ہیں, کبھی ترشول ایکسرسائز کرتے ہیں, ابھی بھی 2021 کو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہوا ہے, یعنی وہ لوگوں کو فالس ہوپس دلاتے رہتے ہیں کہ بس ہمارا یہ والی بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ کی بات اب تک پہنچ گئی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور جس طریقے پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے پاکستان کی پالیسی صاف اور واضح ہے کہ اگر کوئی بھی دوبارہ سے اس طرح کی کارروائی کا سوچا بھی جائے گا تو اس کو وہیں ڈیبنک کر دیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.